السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويظهر الجهل. وقال علیہ الصلاة والسلام رواہ البخاری. میرے بھائی اور دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، یہ ویڈیو کا ٹاپک جو ہے، یہ فقہ حنفی کے تعلق سے ایک مسئلہ ہے، اسی کے اوپر ہماری بات ہوگی. ٹاپک یہ ہے کہ مردہ عورت سے زنا کرنے پر زنا کرنے والا جو شخص ہے وہ گناہ گار ہوگا یا نہیں، اس شخص کو کسی طرح کی سزا دی جائے گی یا نہیں. یعنی یہ فقہ حنفی کا ٹاپک ہے اور فقہ حنفی سے یہ مسئلہ لیا گیا ہے. انشاءاللہ آگے کی پوری گفتگو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ فقہ حنفی کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور یہ دیوبندی حضرات اور حنفی حضرات اس کو کس طرح مانتے ہیں. ساری چیزیں ہم انشاءاللہ آگے پیش کریں گے. تو یہ میرے بھائی اپنے موضوع سنا کہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی مسلک کا کسی بھی فرقے کا ہو، اگر وہ کسی مردہ عورت کے ساتھ، کسی مردہ جانور کے ساتھ زنا کرتا ہے، اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، صحبت کرتا ہے، تو ایسا شخص گناہ گار ہوگا یا نہیں، اس پر کوئی کفارہ لازم آئے گا یا نہیں. کیونکہ میرے بھائیوں یہ مسئلہ جو ہے یہ فقہ حنفی کا تھا. تو ہمارے ایک اہل حدیث بھائی نے ایک دیوبندی کو فون لگائے. دیوبندیوں کا بڑا عالم ہے، پونا میں رہنے والے ہیں، ان کا نام مفتی سالم اشاعتی، مفتی سالم اشاعتی کو فون لگایا. سنگم نیر کے ہیں یہ، اور ان سے اس مسئلے کے بارے میں گفتگو کرنی شروع کی اور ان سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، مردہ عورت کے ساتھ، مردہ جانور کے ساتھ زنا کرتا ہے، تو وہ شخص گناہ گار ہوگا، اس پر کفارہ لازم آئے گا یا نہیں. تو آپ دیکھیے، پوری آڈیو سنیے، جو کال ریکارڈنگ ہوئی ہے آپ خود سنیے کہ کس طرح دیوبندی عالم مفتی سالم اشاعتی اپنے اس فقہ کی عبارت کا دفاع کرنے سے بھاگتا ہوا نظر آیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا اور بعد میں بہتان بازی، پھر اہل حدیثوں پر گالیاں اور یہ سب یہ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے جواب دینے کی بجائے، اپنے فقہ حنفی کا دفاع کرنے کی بجائے یہاں وہاں کی باتیں کر کے بھاگنے کی ناکام کوشش کی ہے. آپ اس کو سنیے اور آپ خود سوچئے کہ یہ ان کی فقہ کی حقیقت ہے اور یہ فقہ کے ماننے والے جو اپنے آپ کو مفتی بنے بیٹھے ہیں لیکن یہ اپنے فقہ کا دفاع نہیں کر سکتے. آپ خود سنیے آڈیو، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کیا مسئلہ تھا اور کس طرح دیوبندی مفتی بھاگتا ہوا نظر آیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی سالم صاحب، جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو؟ اگر سو رہے ہیں تو پھر میں آپ کو کل فون کرتا ہوں، کیونکہ ابھی 2-5 منٹ پہلے میں نے دیکھا آپ واٹس ایپ پر آن لائن تھے، تو اس کے لیے میں نے آپ کو کال کیا. کون بات کر رہے ہیں؟ اسماعیل نام ہے میرا، ممبئی سے بات کر رہا ہوں. کیا کام؟ وہ ایک مسئلہ آپ کے پی ایم میں ڈالا گیا ہے. وہ پاکستان میں ایک مسئلہ پیش آیا تھا کچھ دنوں پہلے مردہ عورت سے زنا کے تعلق سے. ہاں، تو آپ نے اس کا رپلائی دیا ہے، جو مردہ عورت اور جانور سے جمع کرے. آپ نے وہ اس سے پہلے بھی آپ نے فیس بک وغیرہ پر کئی مرتبہ ڈال چکے ہو، تو آپ نے وہاں پر وہ جواب دیا ہے. لیکن یہاں آپ سمجھ نہیں پائے یا سمجھ کر سمجھنا نہیں چاہتے ہیں. آپ پوسٹر میں اعتراض کچھ اور ہے کہ اس شخص جو پاکستان میں اس نے جو مردہ عورت سے زنا کیا تھا، کیا وہ شخص گنہگار ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمارا یہ اعتراض ہے. شریعت اسلامیہ تمہارے پوسٹر کی محتاج تھوڑی نا ہے. ارے بھائی، میں پوسٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو پوسٹر کی شکل میں جو آپ لوگوں سے سوال کیا گیا ہے، آپ حنفیوں سے ایک سوال کیا گیا ہے. جی بولیے. آپ نے کہا کہ پوسٹر کو آپ سمجھتے نہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے. نہیں، اس کے اندر جو اعتراض کیا گیا ہے جی، شریعت اسلام تمہارے پوسٹر کی پابند نہیں ہے. تم کچھ بھی پوسٹر چھاپو گے. یہاں شریعت اسلامیہ کی بات نہیں چل رہی ہے، یہاں فقہ حنفی کے قانون کی بات چل رہی ہے کہ اس شخص نے جو مردہ عورت سے زنا کیا تھا کیا وہ گنہگار ہے یا نہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کیا سمجھتے ہو؟ جی، آپ کیا سمجھتے ہو؟ ہماری نظر میں تو گنہگار ہے، برا کام کیا ہے اس نے. تو پھر کس نے کہا کہ اس نے اچھا کام کیا؟ نہیں، سنیے میں کیا کر رہا ہوں. صرف پاکستان کے اندر ایک شخص کا نام بتا دو جس نے اس عمل کو اچھا عمل کہا. مفتی صاحب، پاکستان میں کس نے اچھا جانا یا کس نے برا جانا؟ پاکستان کو مدعا بنا رہے ہیں. نہیں سنیے، پاکستان کو مدعا نہیں بنا رہا ہوں، میں فقہ حنفی کو مدعا بنا رہا ہوں. میں فقہ حنفی کو مدعا بنا رہا ہوں.
मुफ्ती सालिम साहब, एक हंसी का नाम बताइए, किसी एक हंसी का नाम बताइए जिसने उस अमल को अच्छा कहा हो। मुफ्ती सालिम साहब, मैं फिका हंसी को मुद्दा बना रहा हूँ। बताइए, फिका हंसी ने, फिका हंसी, फिका हंसी के नजदीक, फिका हंसी के नजदीक ये अमल बुरा नहीं है। रियलिटी में आइए ना, रियलिटी में ही आ रहा हूँ। मुफ्ती सालिम साहब आप भाग रहे हैं। मुफ्ती सालिम साहब आप भाग रहे हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि फिका हंसी जो है, मैं ये पूछ रहा हूँ, तुमने कहा कि उसने अच्छा अमल किया या बुरा अमल किया। मैंने ये सवाल किया आपसे कि आप क्या आपकी नजरिए से देखते हो, तो आपने कहा कि उसने अच्छा अमल नहीं किया, बुरा अमल किया। तो मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि किस हंसी आलिम या मौलवी ने कहा कि उसने अच्छा अमल किया? फिका हंसी कहती है, फिका हंसी, फिका हंसी कहती है, फिका हंसी कहती है, फिका हंसी कहती है। आपके इमाम आजम इमाम अबू हनीफा की फिका कहती, मैं वही तो बता रहा हूँ। एक हंसी आलिम का नाम बता देना आप। अरे भाई आप, हंसी आलिम का नाम बता दे, उसने उस अमल को अच्छा कहा हो। मुझे बोलने देंगे तो मैं बताऊंगा ना। आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। तारीफ की हो। आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। आलिम का नाम बताओ ना। मुफ्ती साहब आप मुझे बोलने ना देकर, नाम बताओ। बोलने ना देकर जो है हक सुनना नहीं चाह रहे हैं आप मुझे बोलने ना देकर जो है हक सुनना नहीं चाह रहे। बताना। फिका हंसी, फिका हंसी कह रही है, फिका हंसी, फिका हंसी कह रही है, फिका हंसी कह रही है। आलिम का नाम मुझे बता दो। जिस हिदायत के मुकदमे के अंदर, जिस हिदायत के मुकदमे के अंदर लिखा है कि कुरान के मानिंद है, उस हिदायत के नजदीक जो है ऐसा अमल करना कोई बुरा या गुनहगार ना होगा, वो शख्स कोई बुरा अमल नहीं है। ये बता दे उस अमल को किसने अच्छा कहा है? फिका हंसी ने अच्छा कहा है, फिका हंसी ने, पाकिस्तान या इंडिया के एक आलिम का नाम, फिका हंसी ने अच्छा कहा, फिका हंसी। आमी आदमी का नाम बता दे। मुफ्ती सालिम साहब को अच्छा कहा उस गुनहगार को जो फिका हंसी ने अच्छी कहा। मगज नहीं है आपके मजहब की फिका हंसी की सबसे मशहूर और मारूफ और मोतेबर किताब हिदाया के अंदर जो है मुर्दा औरत से बदफाली करने पर वो शख्स जो है गुनहगार नहीं है, वो शख्स गुनहगार नहीं है। फिका हंसी के अंदर आप भाग रहे हैं। और इंशाल्लाह आपकी ये ऑडियो जो है, बनना होता है ना, तो अहले हदीस बन जाता है या गैर मुख्तलिफ बन जाता है। और इंशाल्लाह ये ऑडियो जो है पूरी दुनिया सुनेगी कि मुफ्ती सालिम साहब किस तरीके से भागे। फिका हंसी का दिफा पेश नहीं कर सकते हैं, इसके लिए मुफ्ती सालिम साहब किस तरीके से भागे। इंसानों पर नहीं, मैं फिका हंसी और शरीयत को खुद साख्ता जो शरीयत बनाई है तुम हंसियों ने, फिका हंसी का जनाजा निकालना, इसलिए तुमने खुद दीन समझ रखा है। मुझे बोलने नहीं देकर जो आप, मुझे नहीं बोलने देकर आप जो है हक को छुपाना चाह रहे हो। मुझे बोलने नहीं देकर आप को सुनता है ना, इसलिए तो पागल हो गया है। तू पागल रहमान को सुनता होगा, इसलिए पागल हो गया है। उस पागल मेराज रब्बानी को सुनता होगा, इसलिए आपने जो खुद साख्ता धर्म बनाया है फिका हंसी का, आपकी फिका हंसी के नजदीक जो है वो शख्स गुनहगार नहीं है। मुकल्लिद बनकर नहीं गुजार रहा है। आपका जो खुद साख्ता धर्म बनाया हुआ है फिका हंसी का, फिका हंसी कहती है कि वो शख्स गुनहगार नहीं है। पाकिस्तानी आलिम का नाम बता दे जिसने उस अमल को अच्छा कहा हो। नहीं, कूफा की हंसी फिका कहती है, नाम बता दे जिसने कूफा की फिका हंसी कहती है, कूफा की फिका हंसी कहती है, कूफा की फिका हंसी कहती है। अरे अंधे बहरों की तकलीफ करता है जो बेवकूफ तरीका। आप तिलमिला उठे मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब आप तिलमिला उठे। कितना इस उम्मत का, अल्लाह के नबी का इरशाद है, इय्याकुम व इय्याहुम, ऐसे लोगों से बचना चाहिए, मत उससे बचना। उम्मत का फितना तो फिका हंसी है मुफ्ती सालिम साहब, उम्मत का फितना जो फिका हंसी है। फिका हंसी के नाम पर आप लोगों ने जो है तमाम हराम कामों को जो है तुमने हलाल किया है। फिका के नाम पर तुम हंसियों ने जो है, फिका के नाम पर जो है तुमने हर हराम चीज को जो है
تو میرے بھائیو آپ نے دیکھا کہ کس طرح مفتی سالم نشاطی دیوبندی صاحب اپنی فقہ کا دفاع کرنے سے فرار اور بھاگتے ہوئے اور جان چھڑاتے ہوئے نظر آئے. اب ہم آپ کے سامنے وہ عبارت پیش کر دینا چاہتے ہیں جس پر ہمارے اہل حدیث بھائی نے ان سے سوال کیا تھا جس سے مفتی صاحب نے جان چھڑائی. یہ مسئلہ احسن الہدایہ جلد 3 صفحہ 157 احکام روزے کے بیان میں روزے میں مردہ عورت یا چوپائے سے جمع کرنے کا حکم باب یہ باندھا گیا. لکھتے ہیں ہدایہ والے صاحب ہدایت، صورت مسئلہ یہ کہ اگر کسی روزے دار نے کسی مردہ عورت سے جمع کیا، کسی بھی شخص نے کسی بھی مردہ عورت سے اگر زنا کیا روزے کی حالت میں، تو لکھتے ہیں یا کسی چوپائی سے جمع کیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا. میرے بھائیو میں چاہتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو کفارہ کی میننگ فیروز اللغات سے پیش کر دوں، اس کی تعریف، کفارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ دیوبندی کہ یہ جو ہدایہ ہے صاحب ہدایت کیا فرما رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آ جائے. فیروز اللغات میں یہ چیز موجود ہے، اس کا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، صفحہ نمبر 1016 ہے. لکھتے ہیں کہ کفارہ کا مطلب ہوتا ہے گناہ دھونے والا، گناہ یا خطا کا بدلہ، یعنی جو بھی شخص گناہ کرتا ہے اس کے بدلے میں جس کو سزا ملتی ہے اس کو کفارہ کہتے ہیں. اور لکھتے ہیں قصور کا دنڈ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو. کفارہ دینا گناہ کا عوض ادا کرنا، خطا کا بدلہ دینا، یعنی کوئی بھی شخص کوئی بھی گناہ کرتا ہے یا کوئی بھی غلط کام کرتا ہے تو اس پر جو اس کو دنڈ، جو سزا یا جو بھی اس کو اس خطا کا بدلہ دیا جاتا ہے اسے کفارہ کہتے ہیں. تو کفارہ کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص کوئی گناہ کرے اس پر اس کو جو سزا ملے یہ کفارہ ہے. تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزے دار نے کسی مردہ عورت سے جمع کیا یا کسی چوپائے یعنی جانور سے جمع کیا تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، یعنی اس شخص کو کوئی بھی دنڈ، کوئی بھی بدلہ، کوئی بھی سزا نہیں دی جائے گی. جس سے یہ ثابت ہوا کہ حنفیوں کے نزدیک کوئی شخص اگر کسی مردہ عورت یا جانور سے جمع کرتا ہے تو فقہ حنفی کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے کہ کسی مردہ عورت سے جمع کیا جائے حنفیوں کے نزدیک، کیونکہ ان کی فقہ یہی کہتی ہے. آگے لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شخص پر کفارہ واجب ہوگا کیونکہ وجوب کفارہ کا سبب یعنی جمع موجود ہے. یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف تو یہی ہے جو الحمدللہ اہل حق کا ہے کہ ایسے شخص کے اوپر کفارہ واجب ہوگا کیونکہ اس نے جمع کیا ہے، جمع کا سبب جو موجود ہے اس وجہ سے اس کے اوپر کفارہ آئے گا، اس کو سزا دی جائے گی، کسی مردہ عورت سے زنا کرنے والے کو سزا دی جائے گی. لیکن فقہ حنفی کہہ رہی ہے کہ نہیں، اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی. تو اسی طرح میرے بھائیو پڑوسی ملک میں اسی طرح کا ایک واردات سامنے آئی تھی، آپ لوگوں نے بھی نیوز پر سنی ہوگی کہ شخص نے مردہ عورت سے زنا کیا تھا. تو اب فقہ حنفی کے نزدیک تو یہ شخص کوئی گناہ گار نہیں ہوا، لیکن پھر بھی ہم حنفی بھائیوں سے اور دوسرے مفتی جو حضرات ہیں ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ شخص آپ لوگوں کے نزدیک گناہ گار نہیں ہے؟ کیا یہ بے قصور انسان ہے؟ کیا اس نے ایسا کام کر کے کوئی گناہ نہیں کیا ہے؟ اس کا ہم آپ سے جواب چاہتے ہیں. اور تمام حنفی بھائی اور تمام مفتیان کرام جو بھی حنفیوں کے ہیں وہ اپنے دل میں جھانکیں اور اس کا جواب دیں کہ کیا ان کی غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ ایسے شخص کو کوئی دنڈ نہ دیا جائے، ایسے شخص کو کوئی سزا نہ دی جائے جو کسی مردہ عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ وہ عبارت رہی فقہ حنفی کی جس پر ہمارے بھائی سوال کر رہے تھے. اب آئیے آگے وہی مفتی سالم صاحب جس سے ہمارے بھائی نے بات کی تھی ان کی کچھ ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کر دیں، اور انہوں نے اس مسئلے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جو جوابات دینے کی کوشش کی ہے، جو پوائنٹس انہوں نے بیان کیے ہیں تو وہ پوائنٹس ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ کتنے بغیرت ہیں یہ لوگ کہ ایسے مسئلوں کو ثابت کرنے کی، اپنی فقہ کے دفاع میں یہ لوگ ایسے مسئلوں کو بھی صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو آپ مفتی سالم صاحب کی ویڈیو سماعت فرمائیں. سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ کفارہ کب واجب ہوتا ہے. کفارہ اس وقت واجب ہوتا ہے جبکہ جرم کامل پایا جائے. جرم کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے جرم کامل، ایک ہوتا ہے جرم ناقص. جرم کامل کی صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لاگو ہوتے ہیں، اور جرم ناقص کی صورت کے اندر صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا. فقہ حنفی کا جو مسئلہ ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی اگر کسی مردار عورت سے یا جانور سے صحبت کر لے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں، بالاتفاق اس طرح کی حرکت کر لے تو اس پر اس کی سزا کیا ہوگی، اس پر کفارہ واجب ہوگا یا نہیں ہوگا. تو دوستو کفارہ تو واجب نہیں ہوگا لیکن اس پر قضا واجب ہے.
مطلب یہ کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو اس روزے کی قضا رکھنا پڑے گی۔ اب غیر مقلد کی اجازت ہے۔ اس مسئلے کی میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دیتا ہوں۔ مردار عورت سے صحبت کرنا اور جانور سے صحبت کرنا یہ صحبت حقیقی نہیں ہے، صحبت حقیقی نہیں ہے۔ صحبت حقیقی کسے کہا جاتا ہے کہ صحبت حقیقی اپنی بیوی سے یعنی کہ زندہ عورت سے ہو اور اس کے آگے کی راہ میں ہو، زندہ عورت سے ہو اور اس کی آگے کی راہ میں ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صحبت حقیقی کہا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا زندہ عورت کے علاوہ یا زندہ عورت سے اس کے آگے کی راہ کے علاوہ میں اگر صحبت کی جائیں گی تو اسے صحبت حقیقی نہیں کہا جائے گا، اس کو جماع حقیقی نہیں کہا جائے گا۔ تو پتہ چلا جب میتا یعنی کہ مردار عورت سے، جانور سے صحبت کرنا یہ صحبت حقیقی ہے ہی نہیں، تو پھر اس کے اوپر کفارہ لاگو کرنا ایک طرح کی زیادتی ہوگا، اور شریعت اور اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو، آپ نے سنا کہ مفتی سالم صاحب کس طرح اس مسئلے کا دفاع کر رہے تھے، اور انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں بہتان باندھا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ کفارہ تب واجب ہوتا ہے جب جرم کامل پایا جائے۔ جرم کی پھر انہوں نے دو اقسام بیان کی، ایک جرم کامل یعنی مکمل جرم، ایک جرم ناقص۔ اور جرم کامل کی صورت میں کہتے ہیں کہ کفارہ قضا دونوں لازم ہوتی ہے، جبکہ جرم ناقص کی صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا، یعنی اس گناہ کے اوپر اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ پھر آگے انہوں نے جو بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مردہ عورت سے صحبت کرنا اور جانور سے صحبت کرنا یہ صحبت حقیقی نہیں ہے، یعنی حقیقت میں جسے صحبت کہتے ہیں یہ وہ صحبت نہیں ہے، یعنی اصل میں جسے زنا کہتے ہیں یہ وہ زنا نہیں ہے۔ اب صحبت حقیقی کی تعریف خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحبت حقیقی کا مطلب زندہ عورت سے ہو اور اس کے آگے کی راہ سے ہو۔ فرما رہے ہیں کہ صحبت حقیقی یعنی جرم کامل وہ ہے کہ زندہ عورت سے کیا جائے، اس کے آگے کی راہ سے کیا جائے۔ اور آگے پھر کیا فرماتے کہتے تو پتہ چلا کہ زندہ عورت کے علاوہ اور زندہ عورت سے اس کے آگے کی راہ کے علاوہ صحبت کی جائے تو اسے صحبت حقیقی نہیں کہا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص زندہ عورت کے آگے کی راہ میں صحبت کرتا ہے تو یہ تو جرم کامل ہوا، یہ صحبت حقیقی ہوئی۔ اگر اس کے علاوہ اگر وہ پیچھے کی راہ میں کرے یا جانور کے ساتھ کرے تو یہ صحبت حقیقی نہیں ہے، یعنی یہ جرم کامل نہیں ہے بلکہ یہ جرم ناقص ہے۔ لکھتے ہیں آگے، فرماتے ہیں تو پتہ چلا کہ جب مردہ عورت سے جانور سے صحبت کرنا صحبت حقیقی نہیں ہے تو اس پر کفارہ لازم کرنا ایک طرح کی زیادتی ہوگی۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ جرم کامل نہیں ہے، یعنی وہ عورت مری ہوئی تھی، زندہ نہیں تھی، کیونکہ وہ مری ہوئی عورت تھی اس لیے یہ جرم کامل نہیں ہوا اس کا، بلکہ جرم ناقص ہو گیا، یعنی مکمل اس نے جرم نہیں کیا۔ اس لیے جب یہ جرم کامل ہے ہی نہیں تو اس پر کفارہ کیسے لازم ہوگا؟ اور آگے فرماتے ہیں کہ شریعت اور اللہ تعالیٰ کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے اوپر بھی انہوں نے بہتان یہ باندھنے کی کوشش کی کہ اس طرح کا اگر کوئی شخص کام کرتا ہے کہ عورت کے پیچھے کے حصے میں کوئی صحبت کرتا ہے یا مردہ عورت سے کوئی زنا کرتا ہے یا جانور سے کوئی زنا کر لیتا ہے تو شریعت یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر زیادتی نہیں کرتا، یعنی ایسے شخص کو کوئی سزا کوئی کفارہ نہیں ادا کرنا ہوگا، اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ ہیں میرے بھائیوں دیوبندیوں کے اور حنفیوں کے بہت بڑے مفتی صاحب، جنہوں نے دین کا مذاق بنا لیا ہے صرف فقہ حنفی کے دفاع میں، ایسی فقہ کہ اگر ان کے گھر میں اگر یہ مسئلہ بیان کر دے تو ان کے گھر والے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن یہ ویڈیوز بنا کے لوگوں کے سامنے پھیلاتے ہیں اور ایسے مسئلوں کو صحیح ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی نعوذ باللہ بہتان باندھتے ہیں کہ ایسا عمل کرنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ بھی کوئی کفارہ لازم نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ان مفتیوں کے فتنے سے ہم سب کو بچائے۔ اور میرے بھائیو، ہمارا آخر میں یہی سوال پھر سے ہم دہرا دینا چاہتے ہیں کہ تمام جتنے بھی دیوبندی حضرات، حنفی حضرات، بریلی حضرات اور جتنے بھی مفتی ہیں، سب سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اس ہدایہ کے اس مسئلے کے صحیح ہونے پر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ جس طرح مفتی سالم صاحب نے جرم کامل، جرم ناقص وغیرہ کا کھیل کھیلا ہے، کیا آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہاں جو پڑوسی ملک میں جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا ان لوگوں نے کوئی گناہ کا نہیں کام کیا ہے، ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی جنہوں نے مردہ عورت سے زنا کیا ہے؟ کیا یہ کوئی فتویٰ دے گا؟ کیا کوئی حنفی بھائی کی یہ غیرت گوارا کرتی ہے کہ وہ کہے کہ ہاں اس نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ ہمارا یہ سوال ہے اور امید ہے کہ آپ لوگ خود اپنے دل میں اس کا جواب دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے گمراہ کرنے والے فتنے باز مفتیوں سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ان الدین عند اللہ الاسلام. دنیا راہ سے ہٹ مجھ کو جنت چاہیے.